آؤ اپنے موضوع پر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے بڑا کیچڑ، اور میرا خیال ہے یہ آخری تان اس کا جواب ہو بھی چکا ہے، جو بقیہ ہے میں پیش کرتا ہوں، یہ اگر رفع ہو جائے تو سارا معاملہ صاف ہے کہ حضرت علی اور معاویہ کی لڑائی، میں نے عرض کیا کہ یہ لڑائی خلافت کے مسئلے پہ نہیں تھی، اس پر میں نے حوالہ جات دیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ نہیں تھا کہ خلیفہ مجھے بنایا جائے، وہ خود کہتے ہیں اما الخلافت فلسنا نطلبها، خلافت ہمیں نہیں چاہیے، نام خلافت کے مطالبہ کرنے والے ہی۔ اور حضرت علی وہ بھی کہتے ہیں مختلفنا الا فی دم عثمان، خلافت کا جھگڑا نہیں، ہمارا صرف حضرت عثمان کے قصاص لینے کے متعلق رائے میں اختلاف ہوئے، بس۔ تو پہلے یہ ذہن صاف کر لے، یہ جو حضرت معاویہ پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ وہ باغی تھے، وہ فلاں تھے، یہ سب بکواس بازی، جھوٹ اور تمہارے۔ بغاوت تب ہوتی ہے کہ ایک امیر المومنین پر ہاتھ رکھ کر اس کی خلافت مضبوط کر کے اس کے سامنے تلوار اٹھائی جائے، لیکن حضرت معاویہ کی شرط بیعت یہ تھی قصاص عثمان، اور میں نے قرآن کریم کے ذریعے آپ کو بتایا جعلنا لولیہ من قتل مظلوما جعلنا لولیہ سلطانا، یہ مسئلہ قرآن میں ہے کہ اگر کوئی مظلوم قتل کر دیا جائے تو اس کے وارثوں کو اللہ نے حق دیا ہے اس کے قصاص کے مطالبے کا، دیت وغیرہ کا، تو اللہ نے ان کو حق دیا۔ یہ بھی کوئی حضرت معاویہ کا من گھڑت مطالبہ نہیں، اسی لیے تو حضرت معاویہ نے قرآن کریم اس جنگ میں بھی اوپر کیا اور فرمایا کہ آؤ اس کتاب اللہ کو حاکم مان کے فیصلہ کر لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کا اس لیے حوالہ دیا کہ خلافت کا فیصلہ کر لے۔ ان ان پڑھ محققین سے میں پوچھتا ہوں 30 پاروں والے قرآن میں وہ کون سی آیت ہے جس میں اس مسئلے کا حل ہو کہ خلیفہ علی ہوگا یا معاویہ؟ ایسی آیت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ جو علی معاویہ کی خلافت، حق بالخلافت کون ہے؟ کس آیت میں یہ مسئلہ ہے؟ سب تاریخ کے بکواسات کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکالتی ہے۔ ہاں قصاص کا مسئلہ قرآن میں ہے، اور اسی کا حضرت معاویہ نے حوالہ دیا کہ میرا جو مطالبہ ہے قصاص کا، قرآن دیکھ کے فیصلہ کر لو کہ میرا حق بنتا ہے یا نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی آیت پڑھی من قتل مظلوما والی، اور فرمایا کہ جو مظلوم قتل ہو جعلنا لولیہ سلطانا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہ اس اختلاف میں میں سمجھ گیا کہ حضرت معاویہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت لے کر کھڑے۔ حکم کو جو کہا گیا اسی آیت پہ کہا گیا، اس لیے وہ ذہن صاف کر لیں۔ فلاں جہاں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں فلاں صحابی نے جناب وہاں لکھوایا اور کر اور دیا، انہوں نے کہا دونوں کو معزول کر دو۔ دونوں کو معزول کرنے کا اختیار کس نے دیا تھا؟ حضرت علی کو بھی معزول کر دو، حضرت معاویہ کس نے اختیار دیا؟ تو حضرت علی کا جو حکم تھا اس نے کہا میں نے علی کو معزول کیا، اور حضرت معاویہ کا جو حکم تھا اس نے کہا میں نے معاویہ کو برقرار رکھا۔ تو یوں دغابازی ہو گئی۔
فراڈ ہو گیا. یہ فراڈ صحابہ کے ذمے لگانے والا فراڈی خود منافق ہے کہ صحابہ نے فراڈ کیا. یہ خود فراڈ کر رہا ہے، خود بکواس کر رہا ہے. تو یہ امر خلافت کا وہاں حکم تھا ہی نہیں، تحکیم تھی نہیں، نہ اس کا کوئی حکم قرآن میں. یہ تحکیم تھی قصاص کے متعلق، جس کا حکم قرآن میں موجود ہے. خیر، حضرت علی بھی یہی کہتی ہیں کہ حضرت معاویہ نے خلافت کا مطالبہ نہیں کیا. حضرت معاویہ بھی کہتے ہیں میرا خلافت کا مطالبہ نہیں. تو ان مورخین کو کس نے اطلاع دی ہے کہ خلافت کا نزاعی مسئلہ تھا؟ پھر حضرت علی خود کہتی ہیں، پوچھا گیا مصنف ابن ابی شیبہ مجمع الزوائد کہ جو حضرت معاویہ کے گروہ کے آدمی شہید ہو گئے، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا قتلا ناب قتلا معاویہ فی الجنہ، قتلا ناب قتلا معاویہ فی الجنہ. ہماری طرف سے بھی مقتول جنتی ہیں اور ان کے مقتول بھی جنتی ہیں، دونوں طرف سے جنتی ہیں. حضرت علی تو خود کہتے ہیں وہ جنتی ہے، ان کی تائید میں لڑنے والے جنتی ہے. اور اس کو تکلیف ہے، جنتی تب ہے کہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اجتہادی مسئلہ تھا، حق باطل کی لڑائی نہیں تھی، حق احق کی لڑائی تھی. کیا کہا میں نے؟ حق احق. یہ جو غیر طالب علم ہو نا وہ بولو حق احق، حق احق، حق باطل نہیں. حق کے مقابل ہمیشہ باطل نہیں ہوتا، کبھی حق کا تقابل احق کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وہ راز ہے جو غیر مقلد نہیں سمجھ سکے، ان کے مولویوں کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے ہر جگہ پر حق کو مقابل باطل رکھا، لیکن کبھی حق مقابلے احق ہوتا ہے. جب حق مقابل احق کو تو دونوں علل حق ہوتی، دونوں حق پہ ہوتی. کہتے ہیں جی 4 امام ہیں، چاروں کا اختلاف ہے، تو چاروں حق کیسے؟ میں نے کہا پہلے حق سمجھنا، نہ حق حق سمجھ. حق احق ان یفہما، حق سمجھ پہلے. حق کہتے کس کو ہے؟ تجھے حق کا پتہ ہی نہیں تو کہتے ہیں چاروں حق کیسے؟ اب میں اس مسئلہ کو لے آتا ہوں تاریخ کی گندگی سے نکل کر. میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا، ضوابط قانون جب بیان کیا تھا کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کتاب و سنت والی شخصیات ہیں. اس لیے تاریخ فیصلہ، تاریخ جج صحابہ کے بارے میں نہیں بن سکتی. صحابہ کے بارے میں جج ہے کتاب و سنت، قرآن و سنت. اس لیے میں نے کہا تھا کہ صحابہ کے معاملہ میں گندی مکھی نہیں بننا. گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، صحابہ کو دیکھنا ہو تو شہد کی مکھی بننا ہے، وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے. صحابہ کا محاکمہ، فیصلہ، حکم وہ کتاب و سنت نے کر دیا ہے. تجھے تاریخ کے راوی، تاریخ ساری اکٹھی کر، ابن اسحاق ہو، واقدی ہو اور ان کے سارے اخوات ہوں،
سب محدثین کہتے ہیں کذاب، دجال، کذاب اور دجال راویوں پہ اعتماد کر کے، اصحاب رسول پہ تان کر کے کیوں ملت اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ واپس آ جا۔ اب 3 حدیثیں میں ذکر کروں گا، ایک بلکہ اس سے پہلے ایک شبہوں کا جواب بھی سن لو۔ لوگ روایت پیش کرتے ہیں حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے کہ حضرت معاویہ باغی تھے، ان کا لشکر باغی تھا۔ اس پر ایک روایت لاتے ہیں بخاری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر کو کہا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اور عمار بن یاسر حضرت علی کے لشکر میں تھے اور حضرت معاویہ کے لشکریوں سے شہید ہوئے، تو معلوم ہو گیا کہ حضرت معاویہ اور ان کا گروہ باغی تھا۔ توجہ ہے؟ یہ روایت پیش کی جاتی ہے قطع نظر اس کی سند کے۔ سند پہ بھی میں ایسے شعر دکھاؤں گا جو ایرانی ہیں، ایرانی جینٹ شیعہ، لیکن چھوڑ دو سنتے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ ایک ایسی آیت سنا رہا ہوں کہ اس آیت کے سننے کے بعد اگر کسی دشمن صحابہ میں جرأت ہو اس آیت کا جواب لائے۔ باغی باغی باغی، اگر حضرت معاویہ باغی ہوں، سنو بات، یہ اعتراض معاویہ پہ نہیں بنتا، یہ اعتراض علی پہ بنتا ہے۔ یہ اعتراض کس پہ بنتا ہے؟ علی پہ۔ کیوں؟ اللہ نے باغیوں کا قانون ذکر کیا سورۃ الحجرات میں، فرمایا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کراؤ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان میں ایک بغاوت کرے، ایک گروہ باغی ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس باغیوں کے ساتھ لڑائی کرو، حتیٰ کب تک لڑتے رہو؟ ان کے ساتھ صلح بھی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کے مقابل ہتھیار ڈالے بھی نہیں جا سکتے۔ قاتلو کی غایت ذکر کی، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، جب تک بغاوت ترک نہ کر دے۔ یہ باغیوں کا قانون ہے۔ اگر ایک جماعت باغی ہے، اس وقت تک اس جماعت سے لڑنا ضروری ہے جب تک بغاوت ترک کر کے امیر المومنین کی اطاعت قبول نہ کریں۔ سوال یہ ہے اگر حضرت معاویہ باغی تھے تو قرآن مقدس کے اس قانون کے مطابق حضرت علی نے صلح کر کے قرآن کی آیت کے معاذ اللہ خلاف کیا، تو یہ اعتراض علی پہ آئے گا یا معاویہ پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ اعتراض کس پہ آئے گا؟ حضرت علی پہ آئے گا کہ قرآن نے باغیوں کا قانون یہ ذکر کیا کہ اس وقت تک ان سے لڑتے رہو جب تک وہ اطاعت قبول نہ کریں۔ جب یہ حکم قرآن میں موجود تھا تو حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ اور صلح کرنا دونوں مسلم بین الفریقین ہے کہ حضرت علی نے علاقے تقسیم کیے اور اس پر صلح ہو گئی۔ تم نے ہمارے علاقوں میں مداخلت نہیں کرنی، ہم نے تمہارے علاقوں میں مداخلت نہیں کرنی۔ یہ معاہدہ اور صلح کرنا باغیوں کے ساتھ اس نسکتی کے خلاف ہے۔ اس لیے جو حضرت علی حضرت معاویہ کو باغی کہہ رہا ہے وہ حضرت علی پر تہمت لگا رہا ہے کہ انہوں نے قرآن کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ اعتراض کرنا آسان ہے،
یہ بیچارے غصہ تو نکالتے ہیں حضرت معاویہ پر اور اعتراض حضرت علی پہ کرتی ہے. اس لیے بخاری میں نہیں، بخاری سے کوئی اوپر والی کتاب میں آ جائے، کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے اخبار احاد کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن مقدس کے ضابطے قانون کے مطابق مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا کہ ایسی روایت جو کسی صحابی کو مجروح کرے اور سندن بالکل صحیح ہو تو وہ واجب الرد ہے، مردود ہے، وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے. قانون کبھی دیکھے ہی نہیں، کتابڑیاں دیکھی اور آ گیا بخاری میں، آ گیا بخاری میں، اور دوسرے بھی بخاری کرنے والے غیر مقلد، بخاری 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 سمجھ تو صحیح. اب آؤ 3 حدیثیں پیش کر رہا ہوں، اسی پر بات ختم کروں گا. 3 حدیثیں. ایک حدیث یہ ہے، مضمون ذہن سے نہ نکلے، کہ حضرت علی اور معاویہ کی دونوں جماعتیں اہل حق کی ہے. حضرت علی بھی حق، معاویہ بھی حق، دونوں جماعتیں کیا ہیں؟ حق. لفظ ذرا کڑوا ہے، تکلیف بڑے لوگوں کو ہوگی. آپ تو خیر جہاں بیٹھے ہیں، یہ آواز جہاں پہنچے گی ایک دفعہ ان کا معدے میں جلن ضرور ہوگی، لیکن انشاءاللہ دلیل سے دکھاؤں گا دونوں حق کے، تاریخ سے نہیں، دونوں حق. ایک حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامتیں ذکر کی، اور قیامت کی علامات یہ ضروری نہیں کہ قیامت کے بالکل قریب ہی ہوں. قیامت کی علامات پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہو گئی، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. آپ کے دور سے قیامت کی علامات کا آغاز ہے، شروع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت جو مل کے آئے. آپ نے خود فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے موتی، میرا مر جانا، میری موت بھی علامات قیامت میں سے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو یہ شک نہ پڑے کہ یہ واقعات تو جی بالکل قیامت کے قریب ہوں گے. علامات وہاں سے شروع ہوئی. نبی کریم علیہ السلام نے چند علامتیں بیان کی، چند وہ ہیں جو بعیدہ، پھر متوسطہ اور کچھ بالکل قریب آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعہ حتی تقتتل فئتان عظیمتان. لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، حتی تقتتل فئتان عظیمتان، حتیٰ کہ 2 عظیم گروہوں کے درمیان لڑائی ہوگی. عظیمتان، عظمت کا تعلق شان کے ساتھ ہے، مقام کے ساتھ. عظیم گروہ ہوں گے، ان کے درمیان لڑائی ہوگی. یکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ دعوتہما واحدۃ. ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی، لیکن دونوں کا عقیدہ، مذہب، دعوت، ایمان ایک ہوگا. اس حدیث کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ بخاری ہے. حاصل کیا نکلا؟ 2 عظیم جماعتیں،
فاسق کو عظیم نہیں کہا جاتا، باغیوں کو عظیم نہیں کہا جاتا۔ عظمت والی جماعتیں، شان والی جماعتیں، ان میں مقتلۃ عظیمہ، بہت بڑی لڑائی ہوگی، اور دعوتہما واحدہ، ان کا مذہب، دین، مشن، ہدف ایک ہی ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، اور عام مسلمان بھی نہیں، عظیم مسلمان۔ ایک حدیث اس کو ذہن میں رکھ لو۔ دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے، حضرت حسن آئے، یہ چھوٹے بچے تھے، گرتے پڑتے، آپ نے حضرت حسن کو دیکھا، فرمایا اِنَّ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، اِنَّ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا، یہ سید سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، وہاں پر عظیمتان، یہاں پر عظیمتین۔ اب دونوں حدیثوں کو دیکھنا، یہ میرا سید سردار بیٹا، اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی وہ جو عظیم جماعتوں کی لڑائی ہوگی، دو عظیم، ان کی صلح کرا دے گا۔ اس حدیث پر بھی غور کرنا، عظیمتین، فئتین عظیمتین، اگلا لفظ من المسلمین، دونوں مسلمان ہوں گے۔ اس لیے کسی بھنگی چرسی، کسی نیٹی ملا محقق متفسر کو جج بننے کی اجازت نہیں، یہ فیصلہ میرے محبوب نے کر دیا۔ من المسلمین، دونوں مسلمان ہوں گے اور دونوں عظیم ہوں گے، اور فرماتی ہیں اس حسن کے ذریعے صلح ہوگی۔ اب سمجھ آئی پہلی حدیث بھی دوسری بھی، کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کی لڑائی ہوگی اور مقتلۃ عظیمہ، ایمان، دعوت، دین، مذہب ایک، اس کو من المسلمین کہا، پھر عظیمتین کہا، اور پھر اور علامت بتائی کہ ان کے درمیان صلح حضرت حسن کے ذریعے سے ہوگی۔ یہ وہ دونوں جماعتیں، جماعت معاویہ، جماعت علی، کہ جن کے صلح حضرت حسن کے ذریعے ہوئی۔ توجہ ہے؟ کس کے ذریعے؟ حضرت حسن کے ذریعے صلح ہو گئی۔ تو دونوں حدیثوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں گروہ مسلمانوں کے، دونوں گروہ عظیم، عظمتوں والے، دونوں گروہ کا دین ایک، دعوت ایک، حضرت علی کا گروہ بھی، حضرت معاویہ کا بھی۔ اب آؤ ایک تیسری حدیث، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسند احمد صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں آپس میں ٹکرائیں گی، لڑیں گی، ان میں سے ایک گروہ نکل جائے گا۔ توجہ ہے میری طرف؟ ان میں سے ایک گروہ نکلے گا، جس جماعت سے وہ گروہ الگ ہوگا وہ جماعت ہوگی اولا بالحق، اولا بالحق۔ جس جماعت سے وہ گروہ الگ ہوگا وہ جماعت ہوگی اولا بالحق، یعنی احق، اولا بالحق یعنی احق، وہ جماعت ہوگی احق، اور اس کے مقابل والی جماعت ہوگی حق، وہ جماعت ہوگی اولا بالحق۔
مد اولا کا معنی تب بنتا ہے کہ حضرت معاویہ کا گروہ یہ حق کو، اگر حضرت معاویہ کا گروہ حق پہ نہیں تو حضرت علی اولا بالحق سے بنیں گے۔ یہ مسند احمد ہے۔ اور وہ گروہ کس کا تھا؟ خوارج کا۔ حضرت علی کی جماعت سے نکلا، پیغمبر نے فیصلہ کر دیا کہ جس گروہ سے وہ ایک ٹولہ مارے کا نکل جائیں گے خارجی، تو وہ جماعت ہوگی اولا بالحق، اور اس کے مد مقابل جماعت ہوگی حق۔ تو میرا دعویٰ تھا، 3 حدیثیں میں نے پیش کی تاریخ سے ہٹ کر کہ حضرت معاویہ کا گروہ بھی حق، حضرت علی کا گروہ بھی حق، لیکن اقرب الی الحق، زیادہ ثواب حضرت علی کو ملے گا، دونوں کو اجر ملے گا۔ حضرت معاویہ کو بھی ثواب ہوگا لیکن حضرت علی کو ثواب ڈبل ہوگا، اس لیے اولا بالحق۔ یہاں سے مسئلہ نکل آیا کہ اختلاف کی صورت میں حق احق کے مقابلے بھی ہوتا ہے، اور یہ حدیث ہے۔ تو جب رسول پاک نے فیصلہ کر دیا ہے، اب کسی اور آدمی کو فیصلہ جج ماننا صحابہ کے متعلق، تو پہلے اس کی ذرا حیثیت واضح کرو، تیری پوزیشن کیا ہے، کون ہے تو کہ صحابہ کا جج بن کے بیٹھا ہے؟ پیغمبر کریم کا فیصلہ نہیں مانتا اور اپنی عدالت الگ لگا کر بیٹھا ہے، تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اللہ نے ایمان کی 3 شرطیں بتائیے کہ اس وقت تک یہ ایمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک فیصلہ تجھ سے نہ کروائیں۔ اب رسول کا فیصلہ آ گیا، ایک حق دوسرا اولا بالحق۔ اب کسی مورخ کے پاس جائے، کسی ملا کے پاس جائے، فلا وربک لا یؤمنون، قطعاً مومن نہیں، اور وہ فیصلہ سن کر لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل ہو بھی مطمئن ہو جائے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس پر عمل بھی ہو، عمل درآمد بھی ہو۔ تو آپ کے سامنے میں نے رسول کا فیصلہ رکھا کہ دونوں جماعتیں عظیم، دونوں مومنین، دونوں کی دعوت ایک، اور ان میں دونوں ماجور، دونوں کو ثواب ہوگا، دونوں جنتی۔ البتہ حضرت علی کی جیسے شان حضرت معاویہ سے زائد ہے، اسی طرح حضرت علی کو ڈبل اجر ملے گا، حضرت معاویہ کو اپنے مقام و شان کے مطابق ان کے مقابلہ بھی اجر کم ہوگا، لیکن ہوگا اجر اور ثواب۔ فیصلہ صرف اتنا ہے۔ اب تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں، میرا خیال ہے نہ ہی سمجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔